السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لاہور سے ذوالفقار علی، اور میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی فرنزک آڈٹ کی وہ رپورٹ جو پاکستان ریلوے کے پچھلے 10 سال کے بارے میں بنائی گئی ہے، اس کے کچھ مزید پوائنٹس آپ سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا پاکستان ریلویز کے ان ینگ آفیسرز کا اور ان بزرگ آفیسرز کو جو ریٹائرڈ ہو گئے۔ انہوں نے اس ویلاگ کو بہت پسند کیا، اس کو حقیقت کے عین مطابق اور بر وقت قرار دیا۔ میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے حوصلہ افزائی کی، اور میں اس تشویش سے بھی آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو ینگ آفیسرز میں نے دیکھی، ان کی فون کالز پہ اور ان کے میسیجز پہ۔ تو چونکہ فیوچر ان کا ہے اس لیے وہ زیادہ پریشان ہے، لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کے پاس جب یہ آڈٹ رپورٹ جائے گی تو یقیناً وہ اس پہ ایکشن لیں گے، لیکن یہ خدشہ بھی ہے کہ وفاقی کابینہ میں ہی اس رپورٹ کو دفن کر دیا جائے اور ریلوے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ میں آپ کو بہت اہم پوائنٹ شیئر کرنے والا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ریلوے کے جو مزید ایشوز اس رپورٹ میں ڈسکس کیے گئے ہیں، وہ ریلوے کے پلاٹوں پہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کالونیاں بنائی گئی ہیں 1000 کنال پہ۔ میں ماننا چاہتا ہوں، اس فگر کو میں درست کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے دوبارہ کیا، یہ اصل میں ایک ٹانگ سلپ تھی۔ یہ 1000 کنال نہیں تھی، یہ 1061 ایکڑ پہ ملک بھر کے 8 شہروں میں 67 کالونیاں 67 کالونیاں بنائی گئی ہیں پاکستان ریلوے کے افسروں کی۔ یہ 10% آف دا ٹوٹل لینڈ آف ریلوے ہے، اور اگر میں نے اس کی قیمت نکالی ہے کم از کم، اگر ایک دیکھیے یہ شہر ہیں لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، میرپور خاص، راولپنڈی، تو یہ ان بڑے شہروں میں اگر آپ ایک کنال کی زمین کی قیمت لگائیں تو کم از کم بھی ایک کنال کی قیمت 1.5 کروڑ روپے سے کم نہیں ہے۔ تو ریلوے کے اس پلاٹوکریسی نے جو اپنے آپ کو خود یہ پلاٹ الاٹ کی ہے، جس کا میں کہہ رہا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ جو پالیسی بورڈ ریلوے بورڈ ہے وہاں پہ یہ فیصلے اترے پلاٹ کیسے بانٹ دیں، تو یہ 127 ارب روپے کے پلاٹس ہیں جناب، جو ریلوے کے افسروں نے آپس میں بانٹے اور اب ان پہ محل بنا کے آگے بیچ کے نکل چکے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک گڑبڑ تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ریلوے کی 9065 ایکڑ زمین پہ قبضے تھے آج سے 10 سال پہلے، تو اب اس میں سے 4325 ایکڑ پہ قبضے ختم کرائے گئے ہیں۔ اس کی مالیت اس آڈٹ رپورٹ کے مطابق جو قبضے ختم کرائے گئے ہیں وہ ہے 27 ارب روپے۔ لیکن ایک اور حیران کن بات میں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے والے سے وزیر ریلوے غلام بلور کی، اب ان کو لوگوں نے بہت برا بھلا کہا، لیکن یہ رپورٹ جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ غلام احمد بلور کے دور میں تقریباً 2537 ایکڑ پہ قبضے ختم کرائے گئے، یعنی جو قبضے ختم ہوئے 43 ایکڑ پہ، وہ ٹوٹل کا 59% صرف ایک سال 2012-13 کے دوران غلام احمد بلور نے 59% جو اب تک زمین پہ قبضے ختم ہوئے وہ 59% انہوں نے ایک سال میں ختم کرایا۔ تو یہ سامنے نظر آ رہی ہے صورتحال۔ دوسرا، اس آڈٹ رپورٹ میں ایک اور بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے ریلوے کی زمین کے حوالے سے، کہ پنجاب حکومت نے ریلوے کی زمین پہ تقریباً 20 کچی آبادیاں ورکشاپ ڈویژن میں اور ملتان میں انہوں نے بنا دی، اور ریلوے کو اس کے عوض جو انہوں نے 6 ارب اور 60 کروڑ روپیہ جو بنتا ہے، وہ جو 7 ارب روپے کے قریب بنتا ہے، وہ پنجاب حکومت نے دبایا ہوا ہے، اور پاکستان ریلوے کے افسر اس پہ خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ زمین کے حوالے سے بہت اہم نقطہ تھا۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ریلوے جو تباہ ہوا ہے وہ اس آڈٹ رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہو گیا، اس کی بہت بڑی سوچی سمجھی سازش تھی۔ 1980 کی دہائی کے اواخر میں، یعنی آخری سالوں میں ایک پالیسی بنائی گئی جس سے ریلوے سے پالیسی کو روڈ کی طرف شفٹ کیا گیا، یعنی روڈ پہ توجہ دینے کا معاملہ شروع ہوا، اور اس میں NLC کا بھی ایک بہت بڑا رول آتا ہے، جس نے ایک پورا فلیٹ جو ہے ریلوے کا متبادل کھڑا کر دیا بعد میں۔ تو کہا جاتا ہے کہ ریلوے، یہ آڈٹ رپورٹ کہتی ہے کہ ریلوے افسروں کی یا ریلوے کی پالیسی کی ناکامی نہیں تھی، یہ حکومت کی پالیسی شفٹ تھی جس نے پاکستان ریلوے کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور 1980 کے بعد سے اب تک ریلوے کے جو انجن تھے وہ 52% سسٹم سے نکل گئے، نکارا ہو کے اپنی عمر پوری کر کے وہ ان کو کنڈم کر دیا گیا۔ اس طرح 61% جو ریلوے کی مسافر کوچز اور فریٹ ویگنیں تھیں وہ بھی سسٹم سے آؤٹ ہو گئیں، اور جو ہے ریلوے کی جو ہے وہ تباہی جو ہے وہ اس کی پوری سٹوری 80 سے شروع ہوتی ہے۔ ایک اور اس تمام پالیسی میں جو دیکھیں سڑکوں کے اوپر 2 مافیاز ایڈ ہوئے، ایک وہ جو آٹوموبیل سیکٹر کہلاتا ہے، جس نے کاریں ٹرک بیچے اور پاکستان میں ایک نئی مارکیٹ کریٹ کی، اور اس کے لیے ان روڈ کے
اس ٹریفک کو، ان کاروں کو بیچنے کے لیے، ان ٹرکوں کو بیچنے کے لیے ضروری تھا کہ وہاں پہ روڈ نیٹ ورک بھی ہو. تو روڈ نیٹ ورک پہ اوپر شفٹ کرنے کی پالیسی ان دونوں کا. اور پھر دوسرا یہ کہ جب روڈ بنتا ہے تو اس میں کنسٹرکشن کا عنصر آتا ہے, اور کنسٹرکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جتنی کرپشن کنسٹرکشن کے بزنس میں اور کنسٹرکشن کے ایکٹیویٹیز نے خاص طور پہ سرکاری منصوبوں میں ہوئی, کسی میں نہیں ہوئی, یہ سبھی جانتے ہیں. تو یہ دو مافیاز نے سڑک کی طرف اس میں شفٹ کروایا. اب اس کا حال یہ ہے کہ یہ اب بھی یہ پالیسی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی جاری ہے. اگر میں موجودہ سال کا جو ہے وہ تجزیہ کروں تو پاکستان کے سالانہ وفاقی ترقیاتی پروگرام میں 800 ارب کے جو ریلوے کو الوکیٹ ہوئے تھے, جس کا اعلان کیا گیا تھا جون میں, وہ تھے 30 ارب روپے. اور اس کے مقابلے میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی, اب نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا بھی ایک اور میں آپ کو عرض کروں کہ جو پاکستان کا ٹوٹل روڈ نیٹ ورک ہے, نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا اس کا صرف 4% اس کے پاس ہے. اور اس 4% کے اوپر پاکستان کی 80% کمرشل ریونیو جو ہے ٹریفک کا وہ این ایچ اے لے کے جاتی ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے یہ پالیسی شفٹ نے اپنا کام دکھایا ہے. اب ریلوے کی 30 ارب کے مقابلے میں اس سال این ایچ اے کو, نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو اپنی سڑکوں کی مرمت کے لیے اور نئی سڑکیں بنانے کے لیے پتہ کتنے ملے ہیں؟ 114 ارب. کہاں 30, کہاں 114 ارب. اور اب آپ کو اور آگے لے کے چلتا ہوں, پلاننگ کمیشن سے میں نے یہ فگر لی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ریلوے کے 30 ارب ہیں اس میں سے 6 مہینے یعنی جولائی دسمبر رواں مالی سال کے ریلوے کو جاری کیے ہم نے 13 ارب 45 کروڑ روپے. پلاننگ کمیشن کہتا ہے ہم نے ان کو آتھرائزیشن دے دی کہ آپ خرچ کر لیں, لیکن ریلوے کی بیوروکریسی اور ریلوے کے وہ پلانر ہیں وہ اس 13 ارب 45 کروڑ میں سے بھی صرف 6 ماہ میں 9 ارب خرچ کر چکے ہیں. یعنی خرچ کر سکے پیسے. پہلی بات وہ ملتے نہیں ہیں, اور جو ملتے ہیں وہ ریلوے کی بیوروکریسی اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ وہ ان کو خرچ کرے اور ریلوے کو ترقی دے. ایک بات اور, اب آپ کو اور میں ایک بات بتاؤں کہ پاکستان ریلوے میں جو کمپنی بنانے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا کئی سال سے. اس میں ایک کمپنی بنی پاکستان ریلوے فریٹ ٹرانسپورٹ کمپنی PRFTC. PRFTC نے نواز شریف حکومت کے دور میں خواجہ سعد رفیق کے جو ہے وہ وزارت میں ایک معاہدہ کیا چائنا کی کمپنی سے HSR سے کہ وہ ایک بجلی گھر لگائے گی سائی وال میں, اور اس کے لیے کوئلے کا انتظام, یہ ایندھن سے چلنے والا, یعنی اس کو آپ تھرمل پاور اسٹیشن کہتے ہیں, تھرمل بجلی گھر بنایا. اس کو کوئلہ فراہم ہونا تھا دنیا کے دوسرے ملکوں سے ملا کے. تو کراچی سے لے کے سائی وال پلانٹ تک ٹرانسپورٹیشن کا ریلوے کو ذمہ داری دی گئی. تو ریلوے نے اس کے اوپر تقریباً کوئی 42 ارب روپیہ خرچ کیا. 4000 ہارس پاور کے انجن منگوائے گئے, اور اس کے لیے جو اسپیشل بوگیاں ہیں کول کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے وہ چائنا سے امپورٹ کی گئی. تو اس اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے بعد معاہدہ یہ ہوا ہے HSR کے ساتھ کہ وہ اس کو 2 سالوں میں 88 لاکھ ٹن کے آرڈر دے گی کہ وہ کوئلہ وہ ٹرانسپورٹ کریں گے. لیکن اس کے مقابلے میں اور معاہدے میں یہ 2015 جولائی میں معاہدہ ہوا, اس میں خواجہ صاحب کا دور تھا, اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا, معاہدے کی یہ شک تھی کہ اگر 88 لاکھ ٹن نہ دیا گیا تو جتنا شارٹ فال ہوگا, جتنا کم ٹرانسپورٹ دے گی کمپنی پاکستان ریلوے کو بزنس دے گی, اس کا فی ٹن فی کلومیٹر 1 روپے 33 پیسے جرمانہ ہوگا. تو اس پچھلے 2 سال میں 2018-19 اور 2019-20 میں شیخ رشید صاحب کے دور میں اس کمپنی نے HSR نے ان کو دیا 88 لاکھ کی بجائے 56,30,000 ٹن کا بزنس. تو جو باقی شارٹ فال تھا اس کے لیے پاکستان ریلوے نے کمپنی کو کہا کہ ہم آپ کو جرمانہ دیں گے معاہدے کی شک کے مطابق, وہ تھا 4 ارب 47 کروڑ روپیہ. تو 4 ارب 47 کروڑ روپے کا تقاضا کیا گیا, تو اس میں آ گیا نیپرا, نیشنل الیکٹرک ریگولیٹری اتھارٹی, پاور ریگولیٹری اتھارٹی. تو نیپرا نے کہا کہ نہیں, آپ اس بجلی گھر کو یہ جرمانہ نہیں کر سکتے, اور ریلوے کے افسر خاموش ہو گئے. اس آڈٹ رپورٹ میں لکھا ہے خاموش کیوں ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ نیپرا کا فیصلہ, نیپرا کا حکم چونکہ حکومت کا حکم ہے, لہٰذا اب کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس میں لکھا ہے یہ ریل افسروں نے خاموشی کی, اور آڈٹ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ان کی یہ نااہلی تھی, انہوں نے کیس کو نیپرا میں ہی صحیح طرح سے پرسو نہیں کیا, جس کی وجہ سے ریلوے کو 4.5 ارب روپے کے اس ریونیو سے, اس جرمانے کی رقم سے محروم ہونا پڑا. اب بھی اگر یہ کیس چلایا جائے تو نکل آئے گا, کیونکہ معاہدے کا حصہ ہے, اس سے پاکستان ریلوے دستبردار نہیں ہو سکتا. ایک بات اور آپ کو جو امپورٹنٹ تھی وہ میں نے عرض کر دی. اب آگے جا کے ریلوے کی تباہی میں اب آپ دیکھیں کہ تقریباً 9 ارب اور 80 کروڑ روپیہ ریلوے کے جو رقم ہے, جو بقایا جات ہیں, وہ مختلف سرکاری محکمے دبا کے بیٹھے ہیں. پنجاب کی فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں اور بھی دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں. اب اس کی تفصیل بھی ہے لیکن ویلاگ لمبا ہو جائے گا, اس لیے شارٹ کروں. 9 ارب 80 کروڑ روپیہ وہ دبائے بیٹھے ہیں, اور ریلوے کے افسر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. اس طرح سے
ریلوے کی جو پابندی وقت ہے اس نے بھی اس ریلوے کو تباہ کرنے میں بڑا کام کیا ہے. اب ریلوے کی پابندی وقت جو ہے وہ دو وجہ سے خاص طور پہ یہاں پہ ہٹ ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انجن فیل ہو جاتا ہے چلتے چلتے. دوسرا یہ ہے کہ ریلوے کا ٹریک بہت ساری جگہوں پہ خاص طور پہ آپ روڑی سے لے کے اور حیدرآباد کے درمیان میں یہ جو اتنا ٹریک ہے جو اس کا ٹکڑا ہے یہ سفر کا, اس کے اندر تو تباہی بربادی ہوئی ہے. اس سکھر ڈویژن میں اور کراچی ڈویژن کے 2 علاقے, تو ان میں ریل کی جو سپیڈ 80-90 کلومیٹر فی گھنٹہ چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ آگے وہ 15-20 کلومیٹر رہ جاتی ہے. تو اس سے ریل میں ٹرین تاخیر کا شکار ہوتی ہے. تو پچھلے اپنا 10 سال میں یہ آڈٹ رپورٹ میں لکھا ہے کہ 3,55,000 گھنٹوں کے برابر مسافروں کا وقت ضائع ہو گیا ٹرین کے تاخیر سے پہنچنے سے. تو اس طرح سے آپ اگر اس کو کیلکولیٹ کریں گے 3,55,000 گھنٹوں کو, تو یہ تقریباً 40 سال بنتے ہیں جناب. 40 سال وقت ضائع ہوا. تو ایوریج اس کی اس وقت بھی جو نکلتی ہے روزانہ مسافروں کا تاخیر کی وجہ سے, اس کو جو ٹریک کی کمزوری کی وجہ سے, سپیڈ کم کرنے سے, انجن فیل ہونے سے اور دیگر وجوہات کی بنا پہ 99 گھنٹے روزانہ مسافروں کا وقت, 99 گھنٹے کے برابر کروڑوں مسافر بیٹھتے ہیں, لاکھوں مسافر بیٹھتے ہیں. ان سب کا کیلکولیٹ کر کے دیکھیں تو 99 گھنٹے روزانہ کی ایوریج سے جو ہے وقت ضائع ہو رہا ہے. تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح 4 دن تو روز لوگوں کے اس ٹرین کے برابر میں وقت ضائع ہوتا ہے. جب وقت ضائع ہوتا ہے تو وہ لوگ ملک سفر کرتا ہے, اکانومی سفر کرتی ہے, GDP کا شیئر کم ہو جاتا ہے کیونکہ بیٹھے بیٹھے وہاں پہ بیچارے وہ اپنا وقت ضائع کر کے تو نکل جاتے ہیں. دوسرا ایک اہم پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ریلوے کے جو کلائنٹ ہیں وہ ان کو شکایت کرتے ہیں لیکن یہ اس کو رسپونڈ نہیں کرتے. وزیر اعظم نے جو اپنے شکایت پورٹل بنایا ریلوے کے حوالے سے, اس کے اوپر درج کرائی گئی ہیں 42,822 شکایات, اور اس میں سے صرف 11,579 پہ پاکستان ریلوے کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ فیصلے کر سکی ہے. یعنی ان میں سے صرف 27% کا ازالہ ہوا. باقی جو ہے 73% وہ درخواستیں دے کے بیچارے ریلوے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب ان کا مسئلہ حل ہوگا. تو یہ تو اسٹیٹ آف افیئر ہے مینجمنٹ کی. تو ایسے معاملے میں تو بزنس نہیں ملتا, ادارہ بیٹھ جائے گا. دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ملازمین جو ہیں وہ اس کے بڑے ذمہ دار ہیں اس کو تباہی بربادی کرنے کے, اور ملازم اوور اسٹافنگ بڑی ہے. اوور اسٹافنگ نہیں ہے پاکستان ریلوے میں. اب اس وقت 72,078 ملازمین ہیں, کبھی یہ 1,30,000 ہوا کرتے تھے. تو پچھلے سال کا ہی اگر آپ دیکھیں تو 0.33% ملازمین کی تعداد کم ہوئی ہے, اور اس کے مقابلے میں پینشنز کی تعداد 2% بڑھی ہے. اس وقت پاکستان ریلوے کے جو ملازمین ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے 72,078, اور ملازمین پینشنر ہیں 1,30,492. اب ان دونوں کے اخراجات یہ ہیں کہ ملازمین کی جو تنخواہ ہے جو حاضر سروس ہیں وہ ہے 29 ارب روپے سالانہ, اور جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن ہے 37 ارب روپے سالانہ. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے. ناظرین, اور خاص طور پہ ریلوے کے مزدوروں اور افسروں کو میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنا حق لینے کے لیے لڑیں, اور اس رپورٹ کے مطابق وفاقی کابینہ کو چاہیے کہ وہ اس پہ ایکشن لے, اور آڈیٹر جنرل پاکستان کے ان افسروں کو شاباش دے جنہوں نے یہ کام کیا ہے, کیونکہ بہت بڑا کام تھا. فورینزک آڈٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ عدالتی نقطہ نگاہ سے آڈٹ کیا جانا. میں آپ کو ریلوے کے بارے میں مزید تفصیلات بتاؤں گا, اور ایک چھوٹی سا اعلان بھی کر دوں کہ میں آپ کو ایک اگلے ولاگ میں یہ بتاؤں گا کہ سندھ اور بلوچستان میں لوگ غربت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں,